بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت کے 8ویں منصب پر فائز امام علی رضا علیہ السلام 11 ذی القعدہ سن 153 ہجری کو مدینہ منورہ میں متولد ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام البنین عرف نجمہ خاتون تھا۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ ایک متقی، پرہیزگار، برگزیدہ اور پاک باز عجمی خاتون تھیں، اور آپ کے والد ماجد کا اسم مبارک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھا۔ آپ کا نام مبارک علی اور کنیت ابو الحسن تھی۔ القاب میں صابر، ذکی، ولی، وصی، رضا زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کو 25 برس تک اپنے باپ کے سایہ شفقت میں رہنے کا موقع دستیاب ہوا۔ تاریخ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہارون 10 برس تک تخت نشین رہا۔ امام علی رضا علیہ السلام کا وجود بھی اس کی ظالمانہ فطرت کے لیے ناقابل برداشت تھا، مگر چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت سے اس کی حکومت بدنام ہو چکی تھی، اسی لیے بظاہر اس نے امام رضا علیہ السلام کے خلاف کوئی قاتلانہ اقدام نہیں کیا، لیکن انہیں ستانے اور اذیتیں پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے عہدہ امامت پر فائز ہونے کے بعد ہارون رشید نے عیسیٰ جلودی کی ماتحتی میں ایک بڑی فوج مدینہ بھیجی اور حکم دیا کہ علی و فاطمہ کی تمام اولادوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ لہٰذا ہارون رشید کے حکم پر عیسیٰ جلودی نے مدینہ پہنچ کر سادات کے گھروں کو لوٹ لیا اور ان کو تباہ و برباد کر کے ان کے گھروں کو نذر آتش کر دیا۔ اس بربریت اور تشدد کے بعد وہ امام علی رضا علیہ السلام کے دولت قدا پر پہنچا اور حکم ہارونی کے مطابق خانہ امام میں داخل ہونے کی کوشش کی، تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں خود سارا سامان لا کر تیرے حوالے کیے دیتا ہوں۔ اور آپ نے تمام زیورات، کپڑے، نیز سارا اثاثہ لا کر اس شقی کے سپرد کر دیا، اور وہ سارا سامان لے کر بغداد روانہ ہو گیا۔ ہارون رشید کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کے دونوں بیٹوں امین اور مامون میں خانہ جنگی کے شعلے بھڑک اٹھے۔ آخر 4 برس کی مسلسل کشمکش اور طویل خون ریزی کے بعد مامون کو کامیابی ملی اور اس نے امین کو قتل کر کے مسند خلافت کو سنبھال لیا۔ امام رضا علیہ السلام عباسی خلیفہ مامون کے حکم پر خراسان کا سفر کرنے سے پہلے مدینہ میں مقیم تھے۔ 200 یا 201 ہجری کو مامون کے حکم پر آپ کو مدینہ سے خراسان لایا گیا، اور امام رضا علیہ السلام کی مخالفت کے باوجود مامون کی طرف سے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ امام نے مدینہ سے خراسان جاتے ہوئے نیشا پور کے مقام پر ایک حدیث ارشاد فرمائی، جو حدیث سلسلۃ الذھب کے نام سے مشہور ہے۔ خلیفہ مامون نے اپنے خاص مقاصد کی خاطر مختلف ادیان و مذاہب کے اکابرین کے ساتھ آپ کے مناظرے کروائے۔
جس کے نتیجے میں یہ سارے اکابرین آپ کی فضیلت کے معترف ہوئے۔ تاریخ کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ مامون نے اپنے بھائی امین کو تخت کے لیے قتل کیا اور پھر فضل بن سہل کو اپنا وزیر خاص بنانے کے بعد حمام میں قتل کروا دیا۔ پھر گاہے بگاہے لوگوں کو اپنے مقاصد میں استعمال کرنے کے بعد موت کے گھاٹ اتارتا رہا۔ بالکل اسی طرح اپنی غرض اور ضرورت کے تحت اور لوگوں کی نظروں میں بلند مقام حاصل کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا اور ان کے ساتھ اپنی بیٹی ام حبیبہ کی شادی کی، اور ضرورت ختم ہونے کے بعد انگوروں میں یا انار کے شربت میں زہر دے کر شہید کر دیا۔ مشہور یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام 203 ہجری ماہ صفر کے آخری ایام میں 55 سال کی عمر میں مامون عباسی کے ہاتھوں شہر طوس میں شہادت کے عظیم مقام پر فائز ہوئے۔ آپ کو شہر طوس کے ایک گاؤں سناباد میں بقع ہارونیہ میں دفن کیا گیا۔ اس وقت امام رضا علیہ السلام کا حرم ایران کے شہر مشہد میں لاکھوں مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد میرے وجود کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا۔ جس نے اس کی زیارت کی تو خداوند متعال جنت کو اس پر واجب اور جہنم کی آگ کو اس کے جسم پر حرام کر دے گا۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔